ایسا کم از کم ذکر تو کر لو یار، اس مالک کو یاد تو کر لو، اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو، اس کا بھی ٹائم نہیں۔ کاش یہ پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں، اس پر اللہ کا نام لالو نالو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ آخرت میں مرتے وقت کیسے کلمہ پڑے گا، کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا، جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا، کوئی مشکل وقت آتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کوئی دھکا لگتا ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ عادت ہے۔ اور جن کی گالیوں کی عادت ہے، جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا، جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مرتے وقت ہمیں ایک جھٹکا لگے گا، ایک موت کا جھٹکا ہوگا، اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو، اپنے دل کو ایسا صاف کر لو، ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے۔ تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، کیا کمال کی بات تھی، ایمان تازہ ہو گیا۔ بزرگ کہتے ہیں اپنے ہاتھ، سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے لو، ٹھیک ہے نا؟ آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ nobody care about۔ ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا، امیر اہل سنت سے، کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے نے الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا، آپ واپس لے لیں کہ نہیں پہلے سیدھا ہاتھ۔ اب وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ کمال کی بات سنو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ، جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا، اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال، تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے، ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک اور کمال کی بات، سونے کے بعد کی جو اٹھنے کی جو دعا ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا پیاری دعا، اللہ یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو میسج مل رہا ہے، اس رب کی مہربانی، اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا، احیانا بعد ما اماتنا۔ اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب، میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا، میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں۔ یہی تو میسج ہے، تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو۔ جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ کون آیا، کون گیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں، ایسے بے سود ہو کے سوتے ہیں۔ یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا، ایک اور دن دے دیا، ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس رب کی مہربانی، شکر، تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، والیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا، جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی، وہ اٹھے گا، پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی۔ اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا، بن گیا نا اس کا کام، اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا۔ تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، بری باتیں، اور پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی، ٹینشن دور نہیں ہو رہی، مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ہاں یہ ذرا آپ زبردست بات کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا
میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے، میرے لیے بھاری ہو۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس پہ مجھے مشقت اٹھانی پڑے۔ اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے، موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا، اتنا لطف آتا گیا، آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو، مشقت ہو، ڈیفیکلٹی ہو، میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے، جسے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے، اٹھتی نہیں ہے تسبیح، فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان، موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا، نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں، تھوڑا اور ٹی وی، تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے، دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے، اس لیے میں پان نہیں کھاتا، کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا۔ اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں، اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہائے ہائے کیسا پیارا ذکر ہے، کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے ہو۔ جس کو تک نہیں مزہ آ رہا نا وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے، مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا، مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے، ہاں اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں۔ اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، الف نکال دو کیا بن جائے گا، للہ، لام نکال دو لہو، پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے، ایک اور لام بھی نکال دو ہو، پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا۔ اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے، آپ کہیں یار اس کاروبار کیسے ہوگا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے پاسبل ہے۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ اب اصل بات ہے ذہن بننے کی۔ امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا، آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے۔ صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا۔ آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، زبان کا کیا کام ہے؟ صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں، دو تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں، لا حول شریف پڑھ لوں۔ آپ کو مزہ آ جائے گا نا جس دن ذکر کا، اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی، یہ پڑھنے پر یہ نیکی، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کچھ حاصل کرنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو ایک تسبیح جیسے جیسے حدیث یاد آتی رہے کہ یار کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے دو کلمے ہیں زبان پر بھاری ہیں، میزان پر ہلکے ہیں اور اللہ کو پیارے ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چلو یار آج ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتا ہوں۔ کاش یہ ذہن بننے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو اور ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن نہیں، ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر معاذ اللہ گانے سننے ہیں۔
म्यूजिक सुननी है, अपने ट्रैवल टाइम को तो दुरूद टाइम बनाओ, जिक्र टाइम बनाओ। अब सुनो, उलमा ने लिखा कि अगर पूरे टाइम को जिक्र इलाही में कसरत से गुजारना है ना, तो दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। नमाज भी जिक्रुल्लाह है, 5 नमाजें अव्वल आखिर कोशिश करें कि सुन्नतों और नवाफिल के साथ पढ़ें। इसमें इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे, टोटल 2 घंटे इंशाल्लाह आपके पूरे दिन में जिक्र इलाही में गुजर जाएंगे। फिर 5 नमाजों में 3 नमाजें वो हैं कि जिनमें वक्फा काफ़ी ज़्यादा है, इशा से फजर और फजर से ज़ोहर। तो कोशिश करें कि इशा से फजर के दरमियान भी बीच में टाइम निकालकर थोड़े से नवाफिल पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद पढ़ लें, हैं उसमें कुछ सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, कुछ सलातु तौबा पढ़ लें, तो रात में मजीद कुछ इबादत हो गई। अब आप सो रहे हैं, 7-8 घंटे के लिए सोने जा रहे हैं ना, तो इस नीयत से सोएं कि इंशाल्लाह फजर में उठूंगा, हैं इंशाल्लाह। तो अब नमाज के इंतजार में, नमाज की तैयारी में इंशाल्लाह इस नीयत से सोना के नमाज फजर के लिए उठना है, और अल्लाह करे बावजूद सोएं, जिक्र इलाही करते करते सो जाएं, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी अल्लाह ने चाहा अल्लाह की याद में गुजर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जोहर से फजर से जोहर बहुत बड़ा टाइम है, अल्लाह तौफीक दे तो इशराक चाश के नवाफिल पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आपका हो जाएगा। अब नमाजों के बाद, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ें, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लें, तो ये भी आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो अब क्या हुआ, ये जिक्र अस्कार भी आपकी लाइफ में, रूटीन में शामिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या होगा कि आपके दिन का जो अक्सर वक्त है वो जिक्र इलाही में गुजर रहा है, या अल्लाह की याद में गुजर रहा है। खास तौर पे जो फजर और असर का वक्त है ना, ये बड़ा खास वक्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, और सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। तो अब सुभान अल्लाह, हमें करना क्या चाहिए कि इन 2 वक्तों में खुसूसियत के साथ जिक्र अस्कार मुकर्रर कर लिए जाएं, फजर के बाद और असर के बाद। तिलावत कुरान की कुछ आदत कर लें, अमीर अहले सुन्नत ने शजरा शरीफ की औरात दिए हैं असर के बाद पढ़ने के, फजर के बाद पढ़ने के, वो पढ़ लें। अल्लाह तौफीक दे तो मगरिब के बाद अव्वाबीन पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंशाअल्लाह हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई इबादत, कोई ना कोई जिक्र, कोई ना कोई अल्लाह की याद आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब कभी भी मौत आ जाए, अब किसी वक्त भी मलकुल मौत आएंगे, या तो आप नमाज पढ़ के आ रहे होंगे, या नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, या तिलावत कर रहे होंगे, या जिक्र कर रहे होंगे, या दुरूद पढ़ रहे होंगे, या अगली नमाज का इंतजार कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक ने फरमाया ना हजरत मुआज बिन जबल से, ए मुआज, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका, हदीस का मजमून क्या है कि जिस वक्त तुम्हारा आखिरी वक्त आए तुम्हारी जबान जिक्र इलाही से तर हो जाए। अल्लाह ऐसी जिंदगी मुझे भी अता फरमा दे और आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, मैं इसमें एक मजे की बात कह देता हूं, ये मैं आपको बड़ी तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप अभी शुरू करेंगे ना, जिसकी आदत नहीं है, जिसकी आदत है वो मेरी बात समझ आ जाएगा उसको। जिसकी आदत रही है ना, उसको शुरू में मुश्किल होगी, उसको मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा यार बोरियत हो रही है। देखें, इसको इस तरह समझिए, जब आपको बुखार होता है, कईयों को बुखार होता रहता है, तबीयत खराब हो जाए, खाना अच्छा लगता है? बताओ ना। आपके घर वाले आपकी फेवरेट डिश बना दें, आपको बिरयानी पसंद है वो बिरयानी बना दें, आपको जो मीठा गाजर का हलवा पसंद है वो बना दें, मुंह में पानी नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो फिर क्या होगा, उस दिन बुखार हो, मुंह कड़वा हो, अपना पसंद का हलवा भी अच्छा नहीं लगता, अपनी पसंद की बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा ही है। मगर क्या घर वालों को छोड़ के भाग जाते हो, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हो, या खाना छोड़ देते? नहीं, बंदा कहता है मुंह कड़वा बेशक है, खाते रहो, दवाई भी लेते रहो, थोड़े दिनों बाद जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो बिरयानी भी अच्छी लगेगी, गाजर का हलवा भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छे लगेंगे। हमें पता होता है बीमारी है, जैसे ही बीमारी दूर होगी ये सब चीजों का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है, जिसको तिलावत का टेस्ट नहीं आ रहा, जिसको जिक्र का लुत्फ नहीं आ रहा, जिसको दुरूद में चाशनी नहीं मिल रही, जिसको नाच सुनकर आंखों में आंसू नहीं आ रहे, जब दुआ उठाता है उसके दिल पर रिक्कत नहीं आ रही, खुदा के वास्ते छोड़कर मत चले जाना, पढ़ते रहना, जिक्र करते रहना। थोड़े दिनों बाद आप महसूस करेंगे बीमारी दूर हो रही है, लज्जत आना शुरू हो गई है, लुत्फ आना शुरू हो गया है, आंसू निकलना शुरू हो गए हैं, चाशनी मिलना शुरू हो गई है। खुदा की कसम,
جن کو ذکر الہی کا لطف آ جائے نا، جن کو درود پڑھنے کی چاشنی مل جائے، جن کو تلاوت کا شوق مل جائے، جن کو دعا کی لذت مل جائے، پھر ان کا دل بھرتا نہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو آج یہ نیت کرنا ہے کہ ابھی شروع میں لطف آئے نہ آئے، ہمیں اس کی لذت ملے نہ ملے، انشاءاللہ آج سے ہم کثرت سے ذکر الہی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نیک اعمال میں بہت سارے وظائف امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہمارے ذرا کیمرہ مین دکھائیں، یہ ہے آپ کی میری دعوت اسلامی، جن کو ماشاءاللہ نہ بولنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے، یہ ہمارا پورا بیان ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی بھی نیت کر رہے ہیں کہ اب وہ اشاروں سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ یار ان کو دیکھ کر کتنا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی اشارے سے کریں گے، زبان سے نہیں کر سکتے۔ مجھے زبان دی ہے پھر بھی میں اللہ کا ذکر نہ کروں، یار خدا کی قسم شرم آنی چاہیے۔ جس اللہ نے زبان دی ہے ذکر کے لیے، وہ زبان ذکر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بے حیائی کی باتوں کے لیے تو زبان نہیں دی، بری باتیں سننے کے لیے تو کان نہیں دیے، یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں دی۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں۔ صلو علی الحبیب۔ اب آتے ہیں، اچھا ذکر الہی اور درود پاک طے ہو گیا انشاءاللہ، فضول باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ، روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے، روزانہ کثرت سے کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بس ذکر میں دل لگا لو۔ آپ اگر یہ ذہن بنا لو نا، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ رہا ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور اپنے آپ کو چوٹ دیا کرو کہ یار پیسے ملتے تو پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، اور اب نہیں پڑھ رہا تو پھر انشاءاللہ ذہن بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں، 3 کام تھے نا، یہ تو ہو گیا ذکر الہی، اس نور والے نور میں لپٹے ہوئے آدمی کے 3 اوصاف تھے نا، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ دوسرا اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ ہائے ہائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ سمجھتے ہو؟ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، زمین تانبے کی، گرمی سے برا حال، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو 7 قسم کے خوش